وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیز سامعات، ومن الناس من يشري النفس ابتغاء مرضات الله كل نفس ذائقة الموت فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال في موضع آخر عليكم سنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين اکثروا حازم اللذات الموت. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے اور انگنت درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جنہیں رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایتوں اور رہنمائیوں کا بندوبست فرمایا. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پر درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز سامعات، آج کے اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے موت ایسی جس سے ملے جنت. زندگی اس دنیا میں آنے کا نام ہے اور موت اس دنیا سے جانے کا. آنے اور جانے میں مختصر سا جو وقت ہے جو ہم سب کو ملا ہے، جو ہر چیز سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں انسان کی کامیابی کا سارا دار و مدار اس مختصر سے وقت پر موقوف ہے. اس وقت کا صحیح حق وہی ادا کر سکتا ہے، اس کا حقیقی فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اس کے آغاز و انجام سے باخبر ہو، اور وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی میں رب کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کامیابی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کرے گا اور آخرت میں جنت کا مالک و مکین بنائے گا. اس چند روزہ دنیا میں کامیاب وہ نہیں جو ڈھیروں مال کما لے، جو بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے میں مصروف ہو جائے، زندگی کی مہلت کو غفلت، جہالت، ظلم و ستم، حرص و حوث اور لہو و لعب میں ضائع کر دے. یہ چند روز کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. ایسے لوگ عذاب کے غذا بنیں گے. یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے سراسر حقیقت ہے، اور جو بھی شخص حقیقت کو ذہن نشین نہیں کرے گا اور اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال صالحہ کا آئینہ دار نہیں بنائے گا وہ لا محالہ دونوں جہانوں میں خسارہ اٹھائے گا. یہ زندگی تو دراصل ایک امتحان ہے اس بات کا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم کس کی مرضی سے گزارتے ہیں، رحمان کی یا شیطان کی. آج انشاءاللہ ہم صحابہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حال اور ان کے مرتے وقت کے عالم پر غور کریں گے. یہ وہ صحابی ہے جن کو ایسی موت نصیب ہوئی جن سے جنت ان کی مقدر بن گئی. عزیز سامعات، ریگستان پیاس اور سختی کی علامت ہوتا ہے. ریگستانی اور پہاڑی علاقوں میں پلنے والوں کی ذات میں بھی سختی اور بلندی فطری طور پر پائی جاتی ہے. وہ ایسے ہی سخت مزاج اور جفاکش تھے. والد کی کڑی نگرانی نے انہیں علاقے کا سب سے بہادر شخص بنا دیا تھا. انہوں نے تلوار چلانے میں مہارت حاصل کی، گھڑ سواری میں کمال تک پہنچے، فن سپاہ گیری میں نام کمایا. کشتی کے فن میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں تھے. چونٹی کے بڑے بڑے پہلوان ان کے ہاتھوں شکست کی ذلت اٹھا چکے تھے. جب دعوت حق ان کے کانوں میں پہنچی تو انہوں نے دوسرے لوگوں کی طرح ڈٹ کر اس کی مخالفت کی. لیکن یہ آزمائش زیادہ طویل نہیں تھی. ان کا دل گواہی دینے لگا کہ وہ سچے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. پھر خطے کے سب سے بہادر شخص نے سچائی کا راستہ اختیار کرنے کی جرأت کی اور عظمت کی ایک نئی داستان نے جنم لیا. سرعام سب کے سامنے توحید کا اقرار کر دیا. ان کی شخصیت نے کمزوروں کو طاقتور کر دیا اور سچائی کا پیغام تیزی سے پھیلنے لگا.
وہ زہد و تقوی میں بامثال تھے، حکمت و دانائی ان کا وصف تھا. جب ان پر عمارت کا بوجھ آیا تو اسے بھی احسن طریقے سے نبھایا. عزیز سامعات، یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ، جو ایمان لائے تو ان کی زندگی بدل گئی، جب زندگی بدل گئی تو موت بھی اسی طرح آئی. آج انشاءاللہ ان کی مرتے وقت کے عالم پر غور کریں گے. مدینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا نصرانی غلام جس کا نام فیروزی تھا اور کنیت ابو لولو وہ رہتا تھا. ایک دن بازار میں اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ محصول لیتا ہے. تو فاروق اعظم نے کہا کہ وہ کتنا محصول لیتے ہیں؟ تو اس نے کہا 2 درہم روزانہ. فاروق اعظم نے کہا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا آہنگری، نجاشی، نقاشی. تو فاروق اعظم نے کہا کہ اتنی ساری صنعت کے مقابلے میں یہ 2 درہم زیادہ نہیں ہے. تو ابو لولو یہ فیصلہ سن کے سخت ناراض ہوا. فاروق اعظم نے دوبارہ اس سے کہا کہ سنا ہے کہ تم ایسی چکی بناتے ہو جو ہوا کے زور پر چلتی ہے، تو مجھے بھی ایسی چکی بنا دو. اس نے کہا بہت خوب، میں ایسی چکی ضرور بناؤں گا جس کی آواز اہل مشرق و مغرب سنے. دوسرے دن مسلمان جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی نماز کے لیے آئے تو ابو لولو بھی مسجد میں خنجر لیے داخل ہوا. اور جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز شروع کی تو اس کے فوراً بعد ابو لولو جو مسلمانوں کے پہلے صف اول میں کھڑا تھا نکل کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ خنجر کے 6 وار کیے، جس میں سے ایک وار ناف کے نیچے پڑا. فاروق اعظم نے فوراً اپنی جگہ عبد الرحمن بن عوف کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا. عبد الرحمن بن عوف اسی حالت میں نماز پڑھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخموں کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. مسلمانوں نے اس کو پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بھاگا. پھر ابو لولو نے بہت سے لوگوں کو زخمی بھی کیا اور کلیب بن ابی بکر کو شہید بھی کر دیا، لیکن آخر کار وہ گرفتار ہوا اور اس نے خودکشی کر لی. نماز ختم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لے جایا گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے پہلا سوال کہا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ابو لولو. کہا اللہ کا شکر ہے میں ایسے شخص کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو. چہارشنبہ 23 ہجری کو زخمی ہوئے اور یکم محرم 24 ہجری بروز ہفتہ فوت ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدفون ہوئے. 10.5 سال خلافت کی، عمارت سنبھالی اور سہیب رومی نے جنازہ نماز پڑھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیز سامعات، موت ہو تو ایسی حالت نماز میں شہید کیے گئے. ہمیں بھی وہی دعا کرنی چاہیے جو عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ زندگی دے تو اسلام کی اور موت دے تو شہادت کی. آخر میں اس شعر سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی. لب پہ حدیثوں کی روانی لے چل، سینوں میں آیت قرآنی لے چل. اگر ملنا ہے باغ جنت میں تو پیشانی پہ سجدوں کی نشانی لے چل. اگر چاہتا ہے دونوں جہانوں میں بھلائی تو اللہ کی راہ میں اپنی جوانی لے چل. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.